ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے اور جا کے اسرائیل پہ بھی قبضہ کرنا ہے. ہر پاکستانی کا سر آج شرم سے جھک گیا ہے اور جس کا نہیں جھکا اس کا جھک جانا چاہیے جو ان لوگوں نے کر دیا ہے. نتنیاہو تو دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی 72 گھنٹوں میں آپ اس کو ایکسپٹ کریں، اور ایکسپٹ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اپنے انداز میں اس کو ایکسپٹ کروائیں گے. آپ ایک ویک کنٹری ہیں، آپ ایک کمزور ملک ہیں، آپ کی اکانومی تباہ کن ہے، آپ کو جو پیسے دے آپ لپک کے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں. یہ بکواس ہے. یہ فوج اب تا قیامت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تا قیامت صہیونی فوج کے طور پہ جانی جائے گی. ایک ایک فوجی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دل سے اور ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کوئی اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جھوٹ بولتا ہے عاصم منیر جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک نیشن سٹیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈی ایچ ایز کا تحفظ کر رہے ہیں. ڈی ایچ ایز کے تحفظ میں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی جان جائے اور وہ شہادت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا بلیف ہے، درست ہوگا. لیکن اب یہ مت کہیے گا کہ آپ امت کی فوج ہیں اور کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آپ صرف نیتنیاہو کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. مودی کتنا بھی برا آدمی ہے، اچھا اس نے اپنے ملک کو کتنا سنوار لیا ہے، کہاں چلا گیا ہے. یو اے ای کے دماغ میں ان کا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ خرید سکتے ہیں، کچھ بھی کہو آپ ہاں کہتے ہیں. آپ کے جو سربراہ ہیں جو ادھر جاتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہیے ان کو کس طریقے سے کہتے ہیں مجھے ایک پلاٹ چاہیے، میں آپ کے ملک میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں. یہ نریندر مودی کے لیے فل ٹاس ہے. وہ چاہے تو پاکستان کو ذلیل کر سکتا ہے کہ دیکھو مسلمان بڑا کہتے ہیں، اور اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے، کشمیر پہ بھی اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتا ہے کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ پاکستان امت مسلمہ کی فوج ہے. اس موقع کو استعمال کر سکتا ہے کہ دیکھو تم نے قبلہ اول کھو دیا ہے اور پاکستان اس میں شامل ہے. مودی کہہ رہا ہے میں بھی ساتھ ہوں اس کے. اب امیجن کریں پاکستان کو رگیدنے کے بجائے مودی کہہ رہا ہے میں ساتھ ہوں اس پلان کے. یہ تو موقع تھا نا، یہ تو فل ٹاس تھی نا. مودی اپنی گیلری کے لیے تو کھیل سکتا تھا، نہیں کھیل رہا. اگر یہ امت کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہوتا کبھی مودی اس پلان کی تعریف کرتا؟ مجھے بتائیں. یا مودی بھی فلسطینیوں کا بھلا چاہنے لگ پڑا ہے؟ دیکھیں یہ مت بھولیں کہ اسرائیل اور انڈیا نے ہمیشہ مل کے پاکستان پہ حملے کیے ہیں، ہمیشہ. تو مودی تو اسرائیل کے ساتھ ایسے ہے بھائی، وہ اس پلان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہاں سمجھ ہے نیتنیاہو کہہ رہا ہے فلسطین بنے گا نہیں کبھی بھی، مودی کہہ رہا ہے ہمیں یہ پلان قبول ہے. شہباز شریف صاحب سے پہلے جس نے کہا پلان قبول ہے، تو یاریاں آپ کو پتہ چل جائیں گی، کون ایجنٹ ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب تو کوئی مشکل 2+2 سچویشن ہو گئی ہے کہ بیسیکلی فوج جو کام خود کرتی ہے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دیتی ہے. خود کرپٹ ہیں، دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں. 80 روپے کا ڈالر ہے ہمارے بھائی. پہلے میں بتاتا ہوں 86 کا چاند پہ چلا گیا، چاند پہ تو چلا گیا، چاند کو تو چھوڑو پاکستان. ابھی زمین کی بات کرو، زمین میں کیا حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم دیا جاتے تھے نا 80-82 میں. اچھا تو ہماری ہمیں زیادہ پیسے ملتے تھے، ہماری رقم کیا پاور تھی. ہم جاتے تھے جی، تو ہمیں پتہ کتنے پیسے ملتے ہیں. ہم زہر لے کے جاتے تھے نا، ہمیں 2500 1500 1800 2000 ملتا تھا ہماری رقم کا. اور آج کیا مل رہا ہے؟ اب بھیک مل رہی ہے ہمیں. آج وہ لمحہ آ گیا ہے. پاکستان نے فارملی اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے. یہ یاد رکھیے، یہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں. شہباز شریف پوری دنیا کے حکمرانوں میں، عرب حکمران ہوں، نان عرب ہوں جیسے بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا، یہ بھی راضی ہیں. لیکن شہباز شریف وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا ہے کہ مجھے ٹرمپ یعنی اسرائیل کا غزہ کا منصوبہ منظور ہے، اور مجھے 2 ریاستی حل بھی منظور ہے. یعنی میں اسرائیل کو ریاست تسلیم کرتا ہوں، بدلے میں بس فلسطین کی ایک نام نہاد ریاست بنا دی جائے، یہ بھی منظور ہے. جو امت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے اس کی کچھ اور تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. کس طرح اسرائیل کی سہولت کاری کی گئی ہے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی طرف سے. وہی شہباز شریف جو 2020 میں کہتا تھا یہ غلط ہے، آج کہہ رہا ہے یہ ہماری کامیابی ہے. Doesn't it make sense sir? Because پاکستان کی اوقات امریکہ کا مقابلہ کرنے کی تو ہے نہیں، اور ویسے بھی وہ امریکہ کے تو نیچے گوڑے گٹے دبا رہے ہیں. $6 لاکھ پاکستان بھی تو کہیں سے ادھار اٹھا رہا ہے، کیا پتا سعودیہ سے اٹھا رہا ہے جو امریکہ میں یوز کر رہا ہے مہینے کا $6 لاکھ. تو سر ظاہری بات ہے چین کی مرضی کے بغیر تو پاکستان کی ٹیکنالوجی سر جو آپ کہہ رہے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی پاکستان کی جو ہے وہ اس کے ڈیلیوری سسٹم جو ہے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، چائنا نے دیا ہے. چائنا کی وجہ سے ان کا ملٹری ہارڈ ویئر 85% چائنیز ہے سر.
تو سر یہ بتائیے کہ اگر یہ بات اس طرح سے ہی ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ایک بڑی ڈینجرس گیم نہیں ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر؟ چور صاحب آپ یہ بتائیں کہ مودی صاحب کا پاکستانی یوتھ کو کہنا اپنا کام کرو نہیں تو میری گولی تو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بٹ ہاؤ وڈ یو ٹرانسلیٹ دس ایز اے جیو اسٹریٹجک اینالسٹ who understands the India-Pakistan politics, or as a academic, as a scholar, how would you translate Narendra Modi's statement, Pakistani youth, اپنا کام کرو نہیں تو میری گولی ہے؟ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ چیوا صاحب ٹرانسلیشن تو بعد میں آئے گی، مجھے پوری کوٹ سنائیے کہ وہ پوری کوٹ ہے کیا؟ میں میری بات سنیں، میں کوٹ ہی سنا رہا ہوں آپ کو جی، پوری کوٹ سنائیے، ادھوری نہیں۔ جی جی نہیں سنے تو صحیح نا، مجھے اب دیکھیں اگر میں تو میرے متعلقہ جو لائن ہے نا وہ ایک چھوٹی سی لائن ہے جی، میں پاکستانی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا کام کرو نہیں تو میری گولی تو ہے۔ مجھے اس کی ٹرانسلیشن آپ کر کے بتائیں کیا کہتے ہیں نریندر مودی صاحب؟ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب 10ویں 12ویں میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کے حساب سے یہاں پہ مودی صاحب اس لائن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چیما صاحب یہ شعر پورا نہیں پڑھ رہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا شعر پڑھے، پوری جو کوٹیشن ہے نا پوری کوٹیشن کو لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا نہیں کہہ رہے۔ جی پورا شعر کیا ہے بتائیں۔ انہوں نے جو کہا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ آگے آئیں اور یہ جو انتہا پسندی ہے جو حکمران ان کے کر رہے ہیں اس کو روکیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہے، کیا گلہ تھا ان کا، وہ کیا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی نوجوان کس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں؟ معاہدے میں لکھا ہے کہ کسی صورت ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، اور شہباز شریف اور عاصم منیر نے اس معاہدے کو منوان تسلیم کر لیا۔ حماس کو مسلمان ممالک کی فوجیں ختم کریں گی، غزہ کا کنٹرول وار کرمنل ٹونی بلیر اور اوپر ٹرمپ نے اپنا نام رکھ دیا ہے یہ سنبھالیں گے۔ اسرائیلی فوج کسی فلسطینی علاقے سے نہیں نکلے گی، انخلا نہیں ہوگا، وہ بعد میں کہیں ہوگا، ایک پیسے لکھ دیا گیا ویگ سا، کوئی پتہ نہیں ہے کب نکلیں گے یعنی نہیں نکلیں گے۔ تو اسرائیلی فوج موجود رہے گی فلسطینی علاقوں میں، فلسطین کی کوئی ریاست نہیں بنے گی، اور پاکستان نے یونیلیٹرل یعنی فلسطین کی ریاست بھی مانے، یار کوئی ٹوٹی پوٹی مان لیتے، وہ بھی مانے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے بڑی امت سے غداری کوئی ہو سکتی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ ساری زندگی یہ جھوٹ بولتے رہے کہ عمران خان یودھی لابی یودھی ایجنٹ ہے، وہ شخص ایبسولوٹلی ناٹ بول گیا، اپنی حکومت گنوا دی، نہیں مانا ان کی بات۔ مارچ تک شہباز شریف درست بات کر رہا تھا کہ القدس الشریف کیپٹل ہوگا فلسطین کا، 1967 سے پہلے کے بارڈرز ہوں گے۔ ابھی کیا بدل گیا ہے کہ اچانک مارچ سے سپٹمبر میں کیا حقائق بدل گئے ہیں؟ دنیا بدل گئی ہے، فلسطین بدل گیا ہے، کیا بدل گیا ہے کہ پاکستان نے پورا یو ٹرن لے لیا؟ میں